بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں، اور خصوصاً اللہ کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں، ان کی نصرت فرمائیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھولیے گا مت، اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے ذکر میں، اور اپنی قرآن پاک کی تلاوت میں ان کو ضرور شامل کریں۔ جب بھی آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے فارغ ہوں، ذکر کر کے فارغ ہوں، اپنا وظیفہ مکمل کر کے فارغ ہوں، ان کے حق میں ضرور دعا کیا کریں۔ ضرور دعا کیا کریں، ان کو بھولیے گا مت۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے پاس مال ہو، ڈگری ہو، ملازمت ہو، اچھا گھر ہو، گاڑی ہو۔ یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ بھی ضرورت ہے۔ ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ فرمایا دنیا کا انکار کرنا بھی جہالت ہے، اور اس کے اوپر یقین رکھنا بھی جہالت ہے۔ دنیا کو صرف ضرورت کا درجہ دینا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں رہ رہا ہے اور جب جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، گاڑی، بنگلہ، زمین، مکان، عہدے،
اس انسان کا اس سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ کیا بن جاتی ہے؟ میت۔ یہ بات تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا۔ اب کیا کہتے ہیں جی؟ میت کو اٹھاؤ، یہ نہیں کہتے جنرل صاحب کو اٹھاؤ، وزیر اعظم صاحب کو اٹھاؤ، تاجر صاحب کو اٹھاؤ، ماسٹر صاحب کو اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ جی۔ سارے ٹائٹل ہی ختم ہو جاتے ہیں موت کے وقت۔ جنازہ تیار ہے جی، جنازہ اٹھاؤ، جنازہ تیار ہے جی۔ سب کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہے: مال، رشتہ دار اور اعمال، اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور جو اعمال ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اعمال کی کتنی پاور ہے، اعمال کی کتنی طاقت ہے، اعمال کی کتنی پاور ہے، اعمال کی کتنی طاقت ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے، اور وہی عمل قبر کے اندر بھی اس کا ساتھ دے گا، حشر کے میدان کے اندر بھی ساتھ دے گا، اور وہی نیک اعمال انسان کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا رب مہربان ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرمایا دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے اللہ نے وہ دین کے اندر رکھی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی وہ دین کے اندر ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا حضرات صحابہ کرام کہاں کہاں سے آئے، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے۔ تو ان صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اپنا مال بھی لگایا، اپنی جان بھی لگائی، اور اپنا وقت بھی لگایا۔ کس لیے؟ کامیابی کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اس رب کریم کے لیے، اور دنیا میں اسلام کے نظام کو، دنیا میں اسلام کو فالو کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ اس پرچم کے نیچے جو آئے گا اسے انصاف ملے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ان کا مقصد تھا، انسانیت کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ اللہ اکبر۔
ایک موقع ایسا آیا، مسجد نبوی خزانے سے بھر گئی، اور وہی صحابہ کرام جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے، کتنے کتنے دن فاقے کاٹتے تھے، مسجد نبوی خزانے سے بھر گئی، اب پریشان ہو گئے۔ اللہ نے ہماری محنت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا، پھر بھی پریشان۔ مقصد ان کا اللہ تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اللہ نے ان کی محنت کا بدلہ مربع 2 مربع نہیں دیے، اللہ